دوسری چیز کیا ہے؟ قناعت. آدمی کو معلوم ہو اس کو رکنا کب ہے. زندگی میں آدمی کو معلوم ہو سب ہے میرے پاس، اب رکنا ہے، لیکن آدمی نہیں رک پاتا ہے. ایک کمپنی سے دو کمپنی، دو کمپنی سے تین کمپنی، فیکٹری سے دو فیکٹری، انٹرنیشنل سے انٹرنیشنل. آدمی دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں ٹھوکر لگ کی گرتا ہے تو کہاں؟ قبر میں. دنیا زندگی ختم. وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، وہ اسی میں لگا رہتا ہے چکر میں کہ بڑھانے کے چکر میں کب رکنا اس کو معلوم نہیں ہے. اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھا، لیکن کبھی اس کو سکون سے کھانے نہیں ملا، کبھی اس کو سکون سے سونے نہیں ملا. اس کے پاس جتنے کام کرنے والے ہیں وہ سب جا کے گھر پہ آرام سے رات کو سو رہے ہیں، یہ رات کو 2 بجے تک اکاؤنٹ کی کتاب چیک کرتے بیٹھا ہے. اس کی کمپنی میں کام کرنے والے وقت پہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ بس سب میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، کھانے نہیں مل رہا اس کو. تو دنیا کی چاہت ایک انسان کے چین و سکون کو خراب کرتی ہے. دنیا کے مال و متاع انسان کو سکون نہیں دے سکتے ہیں. جو آدمی سمجھتا ہے کہ پیسے سے سکون و چین ملتا ہے، دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہو. مال و دولت سے، پیسے سے سکون و چین نہیں ملتا ہے، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کتنوں کی زندگی کا سکون اس سے خراب ہوا ملنے کے بعد. پیسہ برا بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ وہ ضرورت نہیں جس کے بغیر انسان سکون نہیں پا سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال و دولت نہیں، لیکن چین و سکون ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ یعنی علاج یہ ہے کہ آدمی قناعت اختیار کرے. اس کو معلوم ہو اللہ نے جتنا دیا ہے میرے لیے بہت ہے. وہ زندگی کی دوڑ میں رکنا جانتا ہو، یہ نہیں کہ مرنے تک دوڑتا رہے. اچیو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں جو کرنا ہے ان کو، لیکن رکتے نہیں اور زندگی کے مقاصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں جو زندگی کا مقصد نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس کے سامنے زندگی کا مقصد ہو. بعض اوقات وسائل میں اتنا دوڑتے رہتے ہیں کہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. مینز کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں کہ گولز رہ جاتے ہیں. یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ میری زندگی کی ضرورت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد کے لیے ضرورت قربان ہو سکتی ہے، ضرورت کے لیے مقصد قربان نہیں ہو سکتا ہے. یہ جس انسان نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہے. مقصد کو ضرورت پر ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت کو مقصد پر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنى فی القلب والفقر فی القلب. مالداری دل میں ہوتی ہے اور فقر و فاقہ بھی، مفلسی بھی دل میں ہوتی ہے. فقیر ہونے کا احساس اندر ہوتا ہے، مالدار ہونے کا احساس بھی اندر ہوتا ہے. ایک مالدار آدمی بھی اپنے سے 10 گنا مالدار کے بازو بیٹھتا ہے تو اپنے غریب ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے کہ اس سے میں غریب ہوں، اس کے پاس کیا کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے جیسا نہیں میرے پاس. تو اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس نہ ہونے کا احساس کیوں؟ مالدار کیوں دیکھ کے ہوا. اور ایک غریب آدمی اس کو احساس ہوتا ہے میرے پاس جتنا چاہیے میرے پاس ہے، بیوی نے کھانا کھایا، بچوں نے کھایا اور خوشی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ لی ہم نے، اور اللہ کل دے گا، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن آج کا ہوا نا کل کا کل دیکھیں گے. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ فرضی لوگ نہیں ہے، واقعی ایسے لوگ دنیا میں ہیں. تو یہ غنا قلب میں ہوتی ہے اور فقر بھی قلب میں ہوتا ہے. من کان الغنى فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا. جس کی مالداری اس کے دل میں ہے، دنیا میں جو بھی حالات اس پر آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. جس کی مالداری اس کے دل میں ہے، دنیا میں کیسے بھی حالات آئیں فرق نہیں پڑتا اس کو. ومن کان الفقر فی قلبہ فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا. اور جس کے دل میں ہی فقیری ہو، جس کا دل ہی محتاج ہو، محتاجی کے احساس میں مبتلا بیمار ہو،
دنیا میں کتنا بھی اس کو ملے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں سے کتنا بھی دے دیا جائے اس کا احساس ختم ہی نہیں ہوتا. کل 10,000 تنخواہ تھی, سوچتا تھا 20,000 ہو جائے بہت خوش. آج 50 ہے, لیکن آج سوچتا 50 بھی کافی نہیں ہے, اور چاہیے. کل اتنا تھا, آج کل کسی کے یہاں کام کرتا تھا, آج اس کے یہاں 50 آدمی کام